بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح بنائی گئی تھی اسی طرح انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور کم از کم سندھ میں تو پی ٹی آئی کا وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی سندھ کے جو صدر ہیں علی زیدی صاحب آخر کار وہ ٹیلی ویژن پر آ گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر لی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہ صرف میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، سیاست چھوڑ رہا ہوں، اور میں جا کے اپنا جو پہلے جیسے دبئی میں اپنا میں کام کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، وہی کروں گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب علی زیدی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جیکب آباد لے جایا جا رہا تھا، پھر کسی وجہ سے یا انہوں نے کہا کہ جی میری طبیعت خراب ہے، بہرحال ان کو کراچی واپس لے آیا گیا تھا، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی علی زیدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، چل رہا ہے، جس میں علی زیدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں عمران خان صاحب کا ساتھ اور پی ٹی آئی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پرانی جو اس وقت جو میں نے علی زیدی صاحب کی گرفتاری پر جو ویڈیو آپ سے میں نے شیئر کی تھی، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ ابتدا ہے۔ علی زیدی صاحب جو ابھی گرفتار ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، لیکن کوئی ایک ماہ کے اندر اندر، یہ میرے جملے تھے اس وقت جو میں نے کہا تھا کہ ایک ماہ کے اندر اندر وہ نہ صرف پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے بلکہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور اپنا دبئی میں جو ان کا ایک اچھا خاصا کاروبار ہے، کام ہے، وہ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ علی زیدی صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے بھی 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی دبئی میں اپنا بزنس کرتے تھے، اور کبھی کبھار جب چھٹیوں پہ پاکستان آتے تھے تو پی ٹی آئی کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پی ٹی آئی کراچی کے صدر تھے یا جو بھی ان کو اس وقت ذمہ داریاں تھیں، تو وہ ذمہ داریاں وہ چھٹیوں میں ادا کرتے تھے جب وہ دبئی سے پاکستان آتے تھے۔ اور جس وقت 2018 کے الیکشن ہوئے اس وقت بھی وہ پی ٹی آئی کراچی کے صدر تھے، اور ان کی مرضی پہ جو ہے وہ ٹکٹ دیے گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو علی زیدی صاحب نے جو ٹکٹ دیے تھے 2018 کے الیکشن میں، تو یہاں کے جو کارکنان ہیں انہوں نے ان فیصلوں کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ریکارڈ پر ہے، لیکن آج علی زیدی صاحب جو ہے وہ بھی جو عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ اپنا وہی دبئی میں جو ان کا کاروبار ہے وہ کریں گے۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں وہ جو پاکستان کو جو زر معادلہ پہنچانے کا کام میں پہلے کر رہا تھا، یا سرمایہ کاری کا، یا جو بھی جس طرح بہرحال وہ جس طرح پہلے دبئی میں تھے کاروبار کر رہے تھے اب وہی کر۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، جو بڑے خاموش تھے کئی دنوں سے، گرفتار ضرور تھے، ان کی رہائی عمل میں آ گئی۔ انہوں نے بھی کھل کر اعلان کر دیا پی ٹی آئی چھوڑنے کا بھی، سیاست چھوڑنے کا بھی۔ جو کراچی ڈویژن کے صدر تھے پی ٹی آئی کے آفتاب صدیقی صاحب، وہ پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ مولوی محمود پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ پھر جو سابق صدر تھے پی ٹی آئی کراچی کے بلال غفار، وہ بھی چھوڑ چکے۔ تو اب سندھ میں تو کم از کم پی ٹی آئی کہیں نہیں۔ حلیم عادل شیخ یا اور خرم شیر زمان، وہ ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور نجیب ہارون اور جتنے ایم این ایز تھے جو منتخب ہوئے تھے، تو کم از کم سندھ میں اور کراچی میں اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا، کوئی سامنے آ کر یہ کہنے والا نہیں رہا کہ وہ پی ٹی آئی کا کوئی چھوٹا موٹا کارکن بھی ہے۔ اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جس تیزی کے ساتھ وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ 26 ارکان قومی اسمبلی جو ہے، یا جو پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں، وہ قاف لیگ میں جا رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، اور جو سابق گورنر ہیں چودھری سرور، جو قاف لیگ میں چلے گئے تھے، وہ باقاعدہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ پھر جہانگیر ترین بالکل تیار ہیں نئی پارٹی بنانے یا فارورڈ بلاک بنانے کے لیے۔ اب عمران خان صاحب اس مقام پر آ کے کہ جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو کوئی تیار نہیں ہے، اب وہ بالکل تنہا ہو چکے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ واقعتاً جو تھا وہ غلط تھا، چونکہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کارروائی کو
کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ریاستی اداروں نے بھی اور ریاستی اداروں کے خلاف کارروائی کو برداشت نہیں کیا، اور جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے جو کل تک عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب ریاستی اداروں پر حملوں کی بات آئی، 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور 2-4 دن میں ہی ان کی سمجھ آ گئی کہ جناب یہ تو بہت بڑی ہم سے جو ہے وہ فاحش غلطی ہو گئی، یہ ہم کیسے ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جی ہماری ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے۔ لیکن عمران خان صاحب اتنے عرصہ، اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اب تک کھل کر جو ہے 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کر سکے ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر میرے بغیر، یعنی یہ انہوں نے بڑی نئی بات کی ہے کہ اگر ان کے بغیر اگر ملک چل سکتا ہے، یا ان کے بغیر یعنی ملک میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے، یا ان کے بغیر ملک چلا جا سکتا تو ٹھیک ہے، وہ الگ ہونے، یعنی یہ کیسی بات ہے؟ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا، یہ دنیا نہیں چلے گی، کوئی کام نہیں ہوگا، اور آج وہ شہر خاموشاں میں جو ہے وہ سو رہے ہیں، ان کا آج کوئی دنیا میں وجود نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ جناب میں ہوں سب کچھ، میرے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے ناگزیر کوئی نہیں ہے، انسان گوشت پوشت کا پتلا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ناگزیر نہیں ہو سکتا، اور جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، تو اس کا طاقت کا اور اقتدار کا نشہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرے بغیر تو پتا جو ہے وہ ہل نہیں سکتا اور پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ آج غالباً عمران خان صاحب کا ابھی تک وہ جو ایک غرور اور تکبر والا معاملہ ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ بہتر نہیں ہوا ہے، یا غرور و تکبر کا وہ جو نشہ ہے وہ ابھی تک شاید نہیں اترا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بغیر اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ لیکن جناب یہی باتیں بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ اور پتہ نہیں کون کون لوگ کہتے رہے، اور وہ اپنی طاقت کے اور اقتدار کے نشے میں جو ہے وہ بہت کچھ جو سمجھتے رہے اپنے آپ کو، لیکن آج بھی دنیا چل رہی ہے، ان کے بغیر بھی چل رہی ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب آپ کے بغیر بھی پاکستان بہت اچھی طرح چلے گا، کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی۔ اس سے پہلے بھی پاکستان بہت اچھی طرح یا جیسے تیسے بھی چل رہا تھا، لیکن ایک تبدیلی کے نام پر آپ کو لوگوں نے ضرور منتخب کیا تھا، اور ایک امید ضرور ایک اچھی لگائی تھی، لیکن 4.25 سال اقتدار میں آپ نے لوگوں کو سوائے مایوسی کے کچھ نہیں دیا، اور ملک کو مزید بحرانوں میں مبتلا کیا۔ تو یہ تو ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی۔ انہوں نے جو آج بیان دیا ہے وہ بڑا اہم بیان دیا ہے، اور خالد مقبول صدیقی نے یہ کہا ہے، کل آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ گزشتہ روز کراچی تشریف لائے تھے، بہت بڑا فنکشن تھا، اور وہ جو پانی کا جو K4 کا جو منصوبہ ہے اس حوالے سے تقریب تھی، تو پوری اس میں جو ہے سندھ حکومت موجود تھی، اور ایم کیو ایم کے وفاقی وزراء بھی موجود تھے، اور وزیر اعظم اور سارے لوگ موجود تھے، لیکن کل کوئی اس قسم کی بات نہیں کی گئی وزیر اعظم کی موجودگی میں، اور نہ ہی اس پروگرام کا، اس تقریب کا بائیکاٹ یہ کہہ کر کیا گیا کہ جناب سندھ حکومت نے تو ہمارے حقوق سلب کیے ہوئے، ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ سندھ حکومت تو ہمارے حقوق چھیننے کی جو ہے اصل ذمہ دار ہے، اور ہمارا جو حق ہمیں نہیں دے رہی ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ لیکن کل کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے کہ اندرون خانہ سارے معاملات طے ہیں۔ لیکن آج خالد مقبول صدیقی نے بڑا اہم بیان دیا ہے کہ جناب اگر آپ سندھ حکومت سے کہا ہے کہ اگر آپ کراچی کو پانی بھی نہیں دے سکتے تو پھر کراچی کو بھی وفاق کے حوالے کر دیں، کراچی کو بھی وفاق کو دے دیں۔ یہ بڑا اہم مطالبہ ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جب وفاقی وزیر قانون تھے، انہوں نے ایک شوشہ اس وقت چھوڑا تھا کہ جناب وہ کوئی آئین میں کوئی ایسی ترمیم یا کوئی ایسی شکل لا رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے تحت کراچی کا جو کنٹرول ہے وہ وفاق کے تحت ہوگا، جس پہ ظاہر ہے کہ بڑا شور مچا تھا، خاص طور پر سندھ حکومت نے، اور جو سندھ کے لوگ تھے انہوں نے بھی شور کیا تھا۔ تو وہ بات صرف ایک بیان تک رہی تھی اور اس کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اب ایک بار پھر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی، اگر سندھ حکومت سے کہا ہے
کہ اگر آپ کراچی کو پانی نہیں دے سکتے تو کراچی کو بھی وفاق کے حوالے کر دیں۔ تو دیکھیے یہ صرف ایک مطالبہ ہے، ایک سیاسی نعرہ ہے، سیاسی مطالبہ ہے، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو بہت سارے اہم جو مطالبات ہیں ان کو منظور کروا سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کی دلچسپی ممکن ہے کہ یہ جو کراچی کے حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ صرف مطالبات کی حد تک ہی ہے، بیانات کی حد تک ہی ہیں، اس پہ سنجیدگی ان میں نظر اس لیے نہیں آتی کہ اسے وہ حل کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، حکومت حل نہیں کرنا چاہتی، تو بھئی آپ بیٹھے کیوں ایسی حکومت کے ساتھ۔ پھر ایک بڑا اہم بیان جو دیا ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہے مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے باقاعدہ یہ زرداری صاحب سے کہا ہے کہ زرداری صاحب اگر آپ بلاول کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کراچی کو اس کا حق دینا ہوگا۔ بہت زبردست بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو حکومت آنے والی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، بلاول وزیر اعظم ہیں اور مصطفیٰ کمال نے یہ تسلیم کر دیا، لگتا ہے کہ تسلیم کر لیا ہے، یا کم از کم یہ مطالبہ تو کر دیا زرداری صاحب سے کہ بھئی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں بلاول کو وزیر اعظم تو کراچی کو اس کو حق دیں۔ تو اب ایک طرف تو مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلاول کو آپ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو پہلے کراچی کو حق دیں، بہت اچھی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کل کو جو ہے وفاق میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، تو یہ جو کراچی کو آپ وفاق کے حوالے کر رہے ہیں، ابھی چند مہینوں بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے، عام انتخابات ہو جائیں گے، دیکھتے ہیں کون سی حکومت آتی ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ ممکن ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے، چونکہ نون لیگ کو تو باری مل گئی شہباز شریف کی صورت میں، اب باری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور زرداری صاحب بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، خود مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا۔ تو اگر آپ کراچی کا کنٹرول جو ہے آج اگر وفاق کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ وفاق میں آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، پھر آپ کس سے کہیں گے کراچی کو کہاں لے جائیں، کس کے کنٹرول میں دیں؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، آخر کراچی کا بنے گا کیا؟ اور ایک اور اہم مطالبہ تھا کراچی کے حوالے سے جو ایم کیو ایم پاکستان بننے کے بعد بھی لگایا گیا، یہ نعرہ کہ کراچی کو الگ صوبہ بنائیں گے، اگر ہمیں حق نہیں دیے گئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور کراچی کے الگ صوبے کی تحریک چلائیں گے، یہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کہا، فاروق ستار کے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں۔ تو بھائی آپ دوبارہ سے کراچی صوبے کو کراچی کو ایک الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ شروع کر دیں، تحریک شروع کر دیں، چھوڑ دیں ساری حکومت سندھ ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، وفاقی حکومت ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کراچی کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ صوبے کا مطالبہ، ایک الگ صوبے کی تحریک شروع کر دیں۔ دوسرے لوگوں کی ناراضگیاں اور ناپسندیدگی کو آپ اپنی سیاست کو دیکھیں، آپ کی سیاست تو ظاہر ہے کہ کراچی کے حقوق پر ہی چل سکے گی، اور کراچی کے حقوق جبھی مل سکیں گے کہ جب سندھ حکومت بھی تیار ہو، وفاقی حکومت بھی تیار ہو، اور کراچی کم از کم یہ ہے یا تو ایک الگ صوبے کے طور پہ سامنے آئے۔ دوسری جانب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ پورے 4.25 سال جب وہ اقتدار میں تھے، پہلے دن سے انہوں نے اپوزیشن سے ہاتھ ملانا، بلکہ آنکھ ملانا، مذاکرات کرنا، بالکل ان کی کتاب میں ہی نہیں تھا ان کی کہ جناب نہیں ملنے ہی نہیں ہے، یہ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور یہ آج تک بیانیہ ان کا تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ تنہا رہ گئے، اب ان کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جناب مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں، اور سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس لیے سب کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب ملک کی سب سے بڑی پارٹی نہیں رہی، اب تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک آدمی کی پارٹی رہ گئی ہے۔ جس طرح شیخ رشید صاحب اپنی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اس طرح عمران خان صاحب اپنی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ورنہ بتا دیں کہ کون ان کے ساتھ آج کھڑا ہے۔ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہزاد وسیم صاحب پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، خسرو بختیار نے ساتھ چھوڑ دیا، مطلب اتنی لمبی فہرست ہے، اور جنہوں نے ساتھ اب تک نہیں چھوڑا ہے وہ منظر عام پہ آنے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کے حق میں آنے کو، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پھر عمران صاحب نے ایک بار پھر وہ جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ والی جو باتیں ہیں کہ جھوٹ بول کے جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے رہنماؤں کو یہ کہا تھا کہ بس تبدیلی آ گئی، اور جس طرح 1 سال سے کہہ رہے تھے کچھ نہیں، ہماری بڑی مقبولیت ہے اور میں پھر وزیر اعظم آ رہا ہوں، اسی لیے لوگ ان کے ساتھ چپکے ہوئے بھی تھے۔
اب انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا وقت آنے والا ہے، اور پھر ایک جھانسے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جناب بالکل اچھا وقت آئے گا. تو ایک بار پھر انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، عوام کو اور اپنے لوگوں کو جھانسا دینا شروع کر دیا کہ بڑا جلد اچھا وقت آئے گا. بھئی اب کون سا اچھا وقت آئے گا؟ آپ کو تو ایک بہت اچھا وقت ملا تھا، وہ تو آپ نے گوا دیا. پھر عمران خان صاحب اب بھی آج کے دن بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی، جو جلاؤ گرا ہوا تھا، اس میں ان کے کارکنان ملوث تھے. تو اب تو ساری چیزیں پورے ثبوت و شواہد کے ساتھ سامنے آ گئی. دوسری جانب ہم ناظرین بتا دیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو حیدرآباد اور سکر میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کی جو ہے وہ بڑی بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور سندھ حکومت کو جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ جناب سندھ حکومت جو ہے وہ اس طرح زیادتیاں نہ کرے، اور ہمارے جو معصوم بے گناہ کارکنان ہیں ان کو سندھ حکومت حیدرآباد اور سکر میں جس طرح ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو گرفتار نہ کرے. اس کی ایم کیو ایم نے شدید مذمت کی ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. رابطہ کمیٹی جو ہے ایم کیو ایم کی، جس کے کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں، انہوں نے اس عمل کی سندھ حکومت کے اور سندھ پولیس کے اس عمل کی شدید مذمت کی اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.